میری یہ روایت رہی ہے اول روز سے، جب سے میں نے اپنی ذاتی بساط کے مطابق کام شروع کیا، مرکزی انجمن خدام القرآن قائم کی تو اس کے سالانہ قرآن کانفرنسوں میں علماء کو شرکت کی دعوت دی۔ دیوبندی علماء، بریلوی علماء، اہل حدیث علماء، دانشور جدید اور قدیم، سب خدا کھلم کھلا، کم سے کم قرآن کے پلیٹ فارم پر تو ہم جمع ہو جائیں۔ اس مایوس امت کو کہیں تو نظر آئے کہ لوگ جمع ہو سکتے ہیں۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر ہم نے روایت قائم کی، تنظیم اسلامی کا ایک 6 دن مسلسل جلسہ رہا، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، مہمان مقررین میرے فکر پر تنقید کرتے رہے، میرا مذاق اڑاتے رہے، ہم نے سنا، صبر سے سنا۔ ہم اولاً اس چیز کو بہت ہی مبارک سمجھتے ہیں کہ ایک جگہ جمع تو ہو، ایک دوسرے کی بات سننے کا موقع تو حاصل ہو، ایک دوسرے سے قریب تو آئیں، ایک دوسرے سے قریب نظر تو آئیں۔ اور ہماری حیثیت ہمیشہ رہی ہے سامع کی۔ 6 دن میں نے صرف ایک مقرر سے ایک سوال کیا تھا بس، باقی استہزاء بھی تھا، تمسخر بھی تھا۔ مولانا نبی بھی تشریف لے گئے تھے، اس اجتماع میں شریک رہے ہیں۔ اسی طرح کا ہمارا کل کا اجتماع بھی تھا، وہاں مجھے کچھ عرض نہیں کرنا تھا، لیکن یہاں مجھے اب کچھ اپنی باتیں ان تقاریر کے بعد نکات سے متعلق عرض کرنی ہے کہ جو کل سامنے آئی۔ پہلی بات یہ کہ اہم ترین شے علم دین ہے۔ ادب کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں، علم کے آج اتنے انبار ہیں، علم کے اتنے بڑے بڑے کوہ ہمالہ موجود ہیں کہ صحابہ کرام کی اکثریت جو ہے علم کے اعتبار سے شاید کسی بھی اعتبار سے ان کے آس پاس نہ آ سکے۔ بخاری کے حافظ موجود، حفاظ الحدیث موجود، کتابوں کے انبار موجود، کمی علم کی نہیں ہے، کمی یقین کی ہے، کمی ایمان کی، اور یقین اور ایمان سے آگے کمی تفقہ کی۔ چلو علم ہو اور فہم اور فکر کی گہرائی نہ ہو، اس علم کی کوئی حیثیت۔ حدیث نبوی ہے، الناس کالمعادن خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا۔ تفقہ، اور تفقہ صرف صرف و نحو سے نہیں آتی، تفقہ کے لیے حالات حاضرہ کے نبض پر ہاتھ ہونا بھی ضروری ہے۔ تفقہ کے لیے فہم اور ادراک کی گہرائی ضروری ہے، مسائل حاضرہ کا ادراک اور شعور ضروری ہے۔ علم دین یقیناً بڑی قیمتی شے ہے، لیکن اصل کمی علم کی نہیں ہے۔ کتنے مدارس پاکستان میں، کتنے لوگ فارغ التحصیل ہو کر ہر سال نکل رہے ہیں، یقین کی کمی ہے۔ یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ دوسری بات یہ کہ اگر کسی معاشرے میں پیاس پیدا ہو جائے تو خود بخود کا فلسفہ آج تک بعض حضرات لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی کی وجہ سے ٹھوکر کھائی۔ پیاس شدید بھی ہو تو خود بخود پانی آپ تک نہیں آ جائے گا، کچھ کرنا پڑے گا، بھاگنا پڑے گا، چاہے شراب کو دیکھ کر اور پیٹ کے بل گھسٹنا پڑے، خود بخود نہیں ہوگا، کوئی اقدام کرنا پڑے گا، کوئی مرحلہ آئے گا۔ جب تک کہ اس مرحلے کا صحیح فہم نہ ہو، خود بخود کے انتظار میں بیٹھے رہیں۔ تیسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے
کہ جدید اصطلاحات اور جدید نظام کے ساتھ اسلام کی پیوند کاری کس درجے میں پسندیدہ ہے اور کس درجے میں ناپسندیدہ. میرا مستقل موقف یہ ہے کہ ہمیں جدید اصطلاحات سے احتراز کرنا چاہیے. ہر اصطلاح کا اپنا ایک کنوٹیشن، اپنا ایک مفہوم ہوتا ہے جو اس سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، لا ینفک ہوتا. لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے ہر دور میں لوگوں کے ذہنوں تک پہنچنے کے لیے اس دور کی مروجہ اصطلاحات استعمال نہیں کریں گے تو ابلاغ نہیں ہوگا. ذہنوں تک پہنچنے کے لیے اس کو استعمال کیجئے، مستقل ڈیرے اس پر نہ لگائیے. نمبر 2، مجھے یقین ہے کہ اسلام ایک مکمل نظام ہے جو کسی نظام کی پیوند کاری قبول نہیں کر سکتا. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں 1969-70 میں جب یہاں بڑا مارکا گرم تھا اور اسلامک سوشلزم کے نعرے لگ رہے تھے، ایک بہت بڑے دینی رہنما نے، عالم دین نے ایک بڑی بچگانہ بات کہی تھی. کیونکہ وہ جمہوریت کے قائل تھے، سوشلزم کو کفر سمجھتے تھے. دلیل انہوں نے یہ دی کہ جمہور کا لفظ تو ہماری کتابوں میں موجود ہے، قالہ الجمہور، جمہور علماء کی رائے یہ ہے، تو جمہوریت تو ثابت ہو گئی. تو میں نے کہا کہ پھر باب شراکت تمام فقہ کی کتابوں میں ہے، اشتراکیت اس سے زیادہ ثابت ہو گئی. اسلام نہ جمہوریت کی پیوند کاری قبول کر سکتا ہے جو جدید جمہوریت ہے. اسلام کی اپنی ایک جمہوریت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اسلام کسی سوشلزم کو قبول نہیں کر سکتا، اسلام کا اپنا سوشلزم ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس کے ساتھ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا دینی اصول یہ ہے، سماجی، ثقافتی، علاقائی روایات، عرف، معروف، مستقل موقف یہ ہے کہ اس میں جو شے کتاب و سنت کے منافی نہ ہو، اسلام اس کو اختیار اور قبول کر لیتا ہے. یہ پابندی نہیں لگائی گئی کہ حضور اور صحابہ تہبند باندھتے تھے تو تمام انسان تہبند ہی باندھے. جو کچھ سماجی معاملات ہیں، ثقافتی معاملات ہیں، تہذیبی معاملات ہیں، ہاں اس میں جو کتاب و سنت کے منافی ہے کاٹ کر پھینکتے. جو کتاب و سنت کے منافی نہیں ہے اسے آپ اختیار کر سکتے ہیں، وہ معروف ہے، عرف ہے. میں ایک تقسیم کیا کرتا ہوں، دیکھیے جدید جو ارتقاء ہوا ہے، آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی آسمان سے باتیں کر رہی ہے. علامہ اقبال نے عجیب انداز میں کہا ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. چاند پر تو قدم دھر کر آ گیا ہے، مریخ پر اترنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. یہ کیا ہے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی ہے. کیا اس میں کوئی شے حرام ہے؟ اس کا استعمال حرام ہو رہا ہے، یہ بات دوسری ہے. اسی طریقے سے تہذیب اور تمدن نے کچھ ادارے ایجاد کیے ہیں. ان اداروں میں بھی اصول یہ ہوگا جو کتاب و سنت کے منافی ہے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. لیکن جو کتاب و سنت کے منافی نہیں ہے، بڑے طویل عرصے تک نوع انسانی نے ان اداروں کو بلڈ کرنے میں قربانیاں دی ہیں، محنتیں کی ہیں. وہ انسان کا ایک مشترک تراث ہے، اس کی وراثت ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. الحکمت ضالۃ المؤمن هو احق بها حيث وجدها. اس حوالے سے ہمیں جدید معاملے میں
انسان نے جو ترقی کی ہے اس میں اسی اصول کو اپنانا چاہیے، جو کتاب و سنت کے منافی پاؤں تلے رونک دو، لیکن جو کتاب و سنت کے منافی نہ ہو آپ اختیار کر سکتے ہیں، چوز کر سکتے ہیں۔ مباح کے درجے میں اس مباح کو لے لیں، 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 حرام شے نہیں لے سکتے۔ اب دیکھیے آج جو مغرب اور جس کا اس وقت سربراہ امریکہ ہے، ریاستہائے متحدہ امریکہ، پوری دنیا کی قیادت اس کے پاس کیوں آ گئی؟ کچھ اس کے پاس ہے یا نہیں؟ خود بخود آ گئی۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ میں آج بات کہہ رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ اور علی وجہ البصیرت۔ واقعہ یہ ہے کہ مغرب کی ناکامی کا سب سے بڑا سبب، اس کی سب سے بڑی خباثت دو چیزوں میں ہے، ایک معاشیات میں سود اور دوسرے معاشرت میں بے حیائی اور خاندانی ادارے کا تباہ ہو جانا۔ خرابی وہاں ہے، خباثت وہاں ہے، گندگی وہاں ہے، خود وہ چیخ رہے ہیں، تلملا رہے ہیں۔ جہاں تک دستوری اور سیاسی ایوولوشن کا تعلق ہے، میں ڈنکے کی چوٹ علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں کہ مغرب انسانیت کی جو اعلیٰ ترین منزل ہو سکتی ہے وہاں تک پہنچ چکا ہے۔ میں نے آپ کو کل جمعے میں وہ فوکویاما کا تذکرہ کر کے بتایا تھا، اینڈ آف ہسٹری۔ آپ مغرب کے معاشرے میں جا کر دیکھیے، رول آف لا، قانون کی حکومت، آزاد عدلیہ، انسان کی جان اور مال اور عزت و حرمت، دستور پر گاڑی کا چلتے رہنا۔ حکومتیں آئیں، حکومتیں بدلی، نہ کوئی خون خرابہ، نہ کوئی ہنگامہ، نہ کوئی بلوے، یہ گیا وہ آیا، وہ گیا یہ آیا۔ میں ابھی چونکہ 1.5 مہینہ امریکہ میں رہ کر آیا ہوں اور اس وقت امریکہ میں پریزیڈنشل الیکشن جو ہے اپنے کلائمیکس پر ہے، میں حیران ہوا ہوں۔ آپ بھی اس کو سمجھ لیجئے، مجال ہے جو کسی شخص نے دوسرے پر کرپشن کا الزام لگایا، کرپشن کا الزام لگا کے پھر گھر جا کر بیٹھ جانا، ثابت کرو، اور نہیں کر سکتا تو زبان بند رکھو۔ یہ کس نے اصول دیا تھا؟ اگر زنا کے 4 گواہ نہیں دے سکتے تو زبان بند رکھو، ورنہ قذف کا تم پر سزا جو ہے حد جاری ہو جائے گی۔ اکویلٹی بیفور لا، قانونی اور دستوری سطح پر مساوات انسانی کی معراج آج امریکی معاشرہ ہے۔ دلوں کی بات نہیں میں کہہ رہا، کالے اور گورے کی نفرت اپنی جگہ ہے، وہ دل کی بات ہے، احساسات کی بات ہے۔ وہ تو وہاں کے کالے مسلمان ہم سے شکوہ کرتے ہیں کہ تم انہیں کیا کہتے ہو، تم ہم سے نفرت کرتے ہو، تم تو اگر ہمارے جتنے کالے نہیں تو ہم جیسے ہی کچھ نہ کچھ تو کالے ہو، پھر بھی تم ہم سے نفرت کرتے ہو۔ وارث دین محمد سے پوچھئے، ان کے لوگوں سے پوچھئے، یہ کچھ چیزیں ہیں احساسات کی۔ قانون کی سطح پر ڈسکریمنیشن بہت بڑا جرم۔ یہ کہاں سے یہ ہائٹ آئی ہے، کہاں سے یہ بلندیاں آئی؟ ابھی کلنٹن کا جو سب سے بڑا اس کا پروپیگنڈے کا انچارج تھا اس پوری مہم کا، ایک گھٹیا سے اخبار نے اس کے خلاف خبر شائع کر دی کہ اس کا کوئی سکینڈل رہا ہے فلاں عورت کے ساتھ، اسی دن مستعفی ہو کر جا کر بیٹھ گئے۔ اور آپ کے ہاں بہرحال میں اس معاشرے سے جو خیر اس کا تقابل کیا کرنا ہے، یہ نہ سمجھیے کہ وہاں ہر شے خراب ہی خراب ہے۔
علامہ اقبال کی بصیرت یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا that the inner core of the present Western civilization is Quranic. کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، آبزرو کرو، انفر کرو، جو نتائج نکلے انہیں تجربے کی سان پر چڑھا کر ویریفائی کرو، پھر استعمال کرو۔ یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یوز کرو اسے۔ اس اعتبار سے آج میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیے خباثتیں جنسی اعتبار سے، بے حیائی کے اعتبار سے، خاندانی ادارے کی تباہی کے اعتبار سے، سود کے ہتھ کنڈے سے، جس کی وجہ سے کہ یہودیوں نے انہیں یرغمال بنا لیا، جس کا رد عمل شدید جو ہے وائٹ امریکن کرسچینز کے اندر پیدا ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ از جوئش زائنسٹ آکوپائڈ گورنمنٹ۔ اسی لیے فیڈرل جو بلڈنگ تھی اوکلاہاما میں، اسے بامب کیا ہے کہ عیسائی نے 200 آدمی مار دیے۔ پورا مقروض ترین ملک دنیا کا امریکہ ہے، سب سے بڑا جو مقروض حکومت ہے دنیا کی وہ امریکہ کی ہے، اور قرض خواہ کون ہے؟ یہودی۔ وہ دونوں لعنتیں انتہا کو پہنچی ہوئی ہیں، لیکن کانسٹیٹیوشنلزم، پولیٹیکل سٹرکچر، ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور، کاؤنٹی لیول پر تھانے دار صاحب بھی منتخب ہوتے ہیں۔ چھوٹی سی حکومت ہے، میئر ہے اور شیرف ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں کا ایس پی وہاں بھیج دو اور وہاں جا کر وہ ٹھڈے مارنے شروع کر دے، اور یہاں کا ایس آئی جو ہے وہاں پہنچا دو، وہاں جا کر جو ہے وہ چھترول کرے۔ نہیں، لوکل رسپانسبلٹی۔ بہرحال یہ ساری باتیں کسی میں امریکہ کی مدح سرائی میں نہیں کہہ رہا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دستوری اور سیاسی ڈھانچہ ہوگا مستقبل کی اسلامی ریاست کا، اس میں ویسے تو میں نے اصولاً عرض کیا ہے، کسی بھی جمہوری ملک کو لے لیجئے، چاہے وہ پارلیمانی ہو اور چاہے وہ صدارتی ہو، لیکن پریفریبلی امریکہ کا پریزیڈنشل سسٹم 3 چیزیں شامل کر دیجئے، وہ خلافت ہے۔ پہلی چیز قرارداد مقاصد داخل کرنی ہوگی۔ ساورنٹی اللہ کی ہے، ہماری نہیں۔ نمبر 2، ایکسرسائز آف ڈیوائن ساورنٹی کس طور سے ہوگی؟ کسی بھی سطح پر کسی قانون ساز ادارے کا اختیار نہیں ہوگا وہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا قانون ایسا بنا سکے جو کتاب و سنت کے منافی ہو۔ نہ کاؤنٹی لیول پر، نہ اسٹیٹ لیول پر، نہ سٹی لیول پر، نہ فیڈرل لیول پر، نیشنل لیول پر، کہیں کسی جگہ وداؤٹ اینی ایکسپشن دی لیجسلیٹو اتھارٹی ول بی ریسٹرکٹڈ بائی دی انجنکشنز آف قرآن اینڈ سنہ۔ آسان باتیں نہیں ہیں بھائی، ایسا ہی ہے نا، بڑے سے بڑا کافر ابھی کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو جائے گا کہ نہیں؟ اور یہ بھی جان لیجئے کہ کفار بھی ایک جیسے نہیں تھے۔ میں حدیث پہلے سنا چکا ہوں، الناس کالمعادن خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام فاذا فقہوا۔ جاہلیت میں بھی جو سونے کی اور تھی اس کو صاف کیا تو سونا بنا، جو چاندی کی معدنیات تھی صاف کیا تو چاندی بنے گی، سونا نہیں بنے گا۔ وہ لوہے کی اور ہے، صاف کر لیجئے، اب سونا چاندی نہیں بنے گا، لوہا بنے گا۔ الناس کالمعادن خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا۔ تو واقعہ یہ ہے۔ اور تیسری شے، اسلامی ریاست میں 2 سطحوں پر غیر مسلموں کو ایسوسیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ لیجسلیٹو پروسیس میں شریک نہیں کیا جا سکتا۔ قانون سازی کا منبع قرآن اور حدیث، جو نہ قرآن کو مانے نہ حدیث کو، ان کو اس میں شریک نہیں کیا جا سکتا۔ ہم پر جو تانا چاہیں چست کر لیں،
کہہ دیں کہ ہم نے انہیں سیکنڈری سٹیزن بنا دیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اسلامی ریاست میں، خلافت میں، خلیفہ کے انتخاب اور قانون ساز اداروں کے انتخاب میں نہ کوئی غیر مسلم کھڑا ہوگا، نہ کوئی غیر مسلم ووٹ دے گا۔ ہاں، ان کی اپنی باڈیز ہوں، ان کے اپنے ادارے ہوں، وہ اپنے مسائل اور اپنے معاملات اور اپنی مشکلات اس کو پیش کرنے کے لیے، ریپرزنٹیشن کرنے کے لیے ادارے بنائیں، اپنے پرسنل لا کو ایڈمنسٹر کرنے کے لیے کاؤنسل بنائیں، ٹھیک ہے، گو ہے۔ جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ جیسے مسلمان کو ایسا ہی غیر مسلم، مذہبی آزادی، عبادات کی آبادی، پرسنل لا کی آبادی، آزادی، سب ان کو حاصل۔ باقی ملازمتیں کریں، پروفیشنز کریں، تجارت کریں، سارے مواقع حاصل، لیکن ایک تو لیجسلیٹو پروسیس میں نہیں ہوگا، نہ خلیفہ کے انتخاب میں، نہ کسی قانون ساز ادارے کے انتخاب میں، اور نمبر 2، ریاست کی اعلیٰ ترین جو سطح ہوگی پالیسی میکنگ کی، اس میں کوئی غیر مسلم شریک نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اسلامی ریاست کی اعلیٰ ترین سطح پر جو پالیسی ہوگی وہ اسلام کو دنیا میں پھیلانا ہوگا، خلافت کی توسیع ہوگی، غیر مسلم اس کو پسند نہیں کر سکتا، اور تکلیف مالا یطاق ہو جائے گا، ہم اسے ایکسپٹ نہیں کرتے، ہم اس پر یہ بوجھ ڈالتے ہی نہیں۔ جب اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا اپنے لیے، کیسے پسند کرے گا کہ دوسرے ملک کے اندر اسلام کی حکومت ہو جائے؟ حق و صداقت کے ساتھ بات کہنی چاہیے، کسی منافقت کی ضرورت نہیں ہے، چاہے کہہ دیں کہ صاحب غیر مسلم تو پھر سیکنڈ ریٹ سٹیزن ہو گئے، اوکے، وی ایکسپٹ اٹ۔ صرف یہ 3 چیزیں شامل کر دیجئے، باقی سارا وہ سٹرکچر آپ لے لیجئے۔ انسان مکمل وہی انسان ہوتا ہے، اس کے اندر توحید آ گئی ہو، اس کا عمل کتاب و سنت پر آ گیا ہو، وہی مسلمان ہے، وہی آپ کا امام بھی ہو سکتا ہے۔ انسان میں فرق ہے ان 3 چیزوں کی وجہ سے۔ بہرحال اس موضوع پر چونکہ میری کتاب جو ہے خطبات خلافت اب چھپ کر آ گئی ہے، میں نے بڑی تفصیل سے ان تمام مسائل پر گفتگو کی ہے۔ پھر عرض کر رہا ہوں، ساری خباثت مغربی نظام کی اس کے معاشی نظام میں ہے جو بدترین ایکسپلائٹیٹو نظام ہے، اور اس کے سماجی نظام میں ہے کہ جس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے نوع انسانی کا۔ خطبات خلافت یہاں موجود ہوگی انشاءاللہ، جو حضرات لینا چاہیں لیں۔ اب آخری بات کل کی گفتگو کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، برکات کیا ہے خلافت کی؟ میں نے کل جمعے میں آپ کو حدیث سنائی تھی کہ جب حضور نے فرمایا کہ یہ چوتھا دور بھی ختم ہو جائے گا، ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، وہاں حضور نے اس کی برکات بیان کر دی ہیں۔ تعمل فی الناس بسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلقی الاسلام بجرانہ فی الارض یرضى عنها ساکن السماء وساکن الارض لا تدع السماء من مطر الا صبت مدرارا ولا تدع الارض من نباتها شيئا الا اخرجت۔ آسمان اپنے پانی کو برسائے گا، ماء مبارکا، روکے گا نہیں، زمین اپنے خزانے اگل دے گی۔ اس وقت صرف یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں، حدیث نبوی کے یہ الفاظ در حقیقت قرآن مجید کی 2 آیات کی ترجمانی ہے۔ اہل کتاب کے بارے میں فرمایا گیا سورہ مائدہ کی آیات 65-66، وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر ان اہل کتاب نے، ان یہود نے اور نصارہ نے ایمان اور تقوی کی روش اختیار کیے رکھی ہوتی، ہم ان کے سارے دل ادر دور کر دیتے، ان کی ساری برائیاں ان کے نامہ اعمال سے محو کر دیتے، انہیں جنات نعیم میں داخل کرتے۔ یہ تو اخروی بات ہو گئی، اور دنیا میں کیا ہوتا؟
وَلَوْ أَنَّهُمْ مَقَامُ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر انہوں نے واقعتاً تورات اور انجیل اور جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا اسے قائم کیا ہوتا، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اپنے سروں کے اوپر سے بھی برکات سماویہ جو ہیں ان سے متمتع ہوتے، اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی جو زمین کی برکات ہیں اس کے خزانے پھوٹ بیٹھے۔ یہ سب کچھ ہوگا، اس سے آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ اب آج کے موضوع پر آئیے، اب جگر تھام کے بیٹھو، میری باری آئی، آج کی باری تو اب شروع ہوئی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہوگا کیسے، یہ بیل منڈے کیسے چڑھے گے؟ کیا صرف چاہنے سے، خواہش سے؟ کیا صرف دعاؤں سے؟ کیا صرف ٹھنڈے ٹھنڈے میٹھے میٹھے واعظ سے؟ کیا صرف تبلیغ سے، تعلیم سے، تدریس سے؟ کیا پاور پالیٹکس اور الیکشنز کے اندر حصہ لینے سے؟ اچھی طرح جان لیجئے، ان میں سے کسی طریقے سے یہ نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ 1984 میں میں نے 10 تقریریں کی مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں، منہج انقلاب نبوی، لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها۔ حضرت ابو بکر کے الفاظ ہیں خطبے میں جب حضرت عمر کو نامزد کیا ہے اپنے جانشین کی حیثیت سے، ان هذا الامر لا يصلح آخره الا بما صلح به اولها۔ منبع اور سرچشمہ سیرت النبی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بارے میں یہ جان لیجئے، جہاں حالات جوں کہ توں ہوں وہاں کہیں سرے منہ بھی انحراف کرنا ناجائز، حرام۔ جہاں حالات میں واقعتاً کوئی نوعیت کا فرق واقع ہو چکا ہو، سم ایسنشل چینج، اس کو معین کیجئے کہ یہ تبدیلی ہو چکی ہے، لہذا یہاں یہ اجتہاد کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ الٹپ اجتہاد کی لاٹھی گھمانی شروع کر دی جائے۔ جہاں مسائل وہ ہوں، معاملات وہ ہوں، صورت مسئلہ نہ بدلی ہو، وہاں اجتہاد سے مانی دارت۔ ہاں جہاں حقیقی ضرورت ہے وہاں اجتہاد نہیں کریں گے تو اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماریں گے۔ بہرحال منہج انقلاب نبوی پر میری وہ کتاب شائع ہوئی، اب میرا خیال ہے شائع ہوئے بھی 10 برس ہو گئے، تقریباً 400 صفحے کی کتاب ہے۔ 10 تقریریں میری ہیں جن میں نے انالائز کیا ہے سیرت النبی کو، اور 6 سٹیپس جو ہیں ریولوشنری پروسیس کے اس سے مستنبط کیے۔ 11ویں تقریر میں نے بتایا ہے کہ کس جگہ پر اجتہاد کی ضرورت ہے۔ اب ظاہر بات ہے 11 تقریروں کا خلاصہ میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا، لیکن الحمدللہ اس کے بعد محاضرات ہوئے ہیں، 5 لیکچرز میں نے دیے ہیں، مطول تقریریں بھی کی ہیں اور مجمل بھی کی ہیں، اردو میں بھی کی ہیں، انگریزی میں بھی کی ہیں، اس کے آڈیوز بھی ہیں، ویڈیوز بھی ہیں، 3 ڈائمینشنز مکمل ہیں۔ اب یہ کہ اگر آپ اس کی طرف توجہ نہ فرمائیں تو قصور آپ کا ہے، میرا نہیں۔ البتہ آج میں چاہتا ہوں کہ جو اختصار آج ضروری ہے اس کے منہ سے میں صرف ایک قرآنی اصطلاح کے حوالے سے پورا اس عمل کو بیان کر دینا چاہتا ہوں، اور آج جو بات میں نے شروع میں کہی تھی، میں کوئی جدید اصطلاح استعمال نہیں کرنا چاہتا، وہ میں کر چکا ہوں، حق ادا کر چکا ہوں الحمدللہ، یہ میرا دعویٰ ہے۔ وہ ایک قرآنی اصطلاح ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ نظام جہاد سے، یہی وجہ ہے سورہ صف میں نے کل عرض کیا تھا نا کہ 2 آیتیں تو میں یہاں بیان کر رہا ہوں، 2 آیتیں کل بیان کروں گا۔ جمعے میں نے عرض کر دیا تھا
یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اس پر تو اب مجھے دوبارہ بات نہیں کرنی. اگلی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. دو آیت آخری پہلے رکوع کی، دو آیتیں پہلی دوسرے رکوع کی، 4 کو جمع کر لیجئے. یہ لب لباب. البتہ جہاد کے کچھ لوازم ہیں اور جہاد کے کچھ مراحل ہیں، ان کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن چونکہ ابھی مجھے شاہ صاحب نے بتایا کہ شاید نوائے وقت نے بھی کوئی تنقید مجھ پر کی ہے اپنے اداریے میں جہاد کشمیر کے حوالے سے، میرے کچھ نظریات جہاد افغانستان کے بارے میں بھی رہے ہیں، جہاد کشمیر کے بارے میں بھی ہیں، تو میں آج اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ پوری تفصیل کے ساتھ اپنی بات رکھوں. سب سے پہلے تو یہ نوٹ کیجئے کہ ہمارے دین میں جہاد کی اہمیت کیا ہے، بالخصوص آج کے موضوع کے اعتبار سے. اگر دین کا غلبہ چاہتے ہو تو جہاد کرو، ثابت ہو گیا. نہیں کرتے ہو تو جہنم سے چھٹکارا پانے کا خیال بھی تمہاری خام خیالی ہے. سوال کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. یہ نہیں کہا کہ اہل ایمان کیا تمہیں وہ کاروبار نہ بتائیں جو جنت کے اعلیٰ ترین درجوں تک پہنچا دے. کہا یہ تنجیکم من عذاب علیم، دردناک عذاب سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو نازل. اسی طریقے سے جیسے میں نے سورہ توبہ کی آیتیں آپ کو کل سنائی تھیں، ہم مضمون یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اس سے چند آیتیں پہلے کی ایک عظیم آیت نوٹ کر لیجئے. یہاں جہاد کا مثبت حکم اور وہاں جہاد سے اعراض کی سزا. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. ابھی آپ نظم سن چکے ہیں نا، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ. مال و دولت دنیا اور رشتہ و پیوند. اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنی بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور اپنے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں اور وہ تجارت جس کی کساد کا مندے کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے اور وہ بلڈنگیں جو تمہیں بڑی پسند ہیں، بڑے چاؤ سے بنائی ہیں، اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، جاؤ دفاع ہو جاؤ. جاؤ انتظار کرو، بیٹھو حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا. کسی اور دلیل کی ضرورت ہے؟ جہاد کا لزوم. لیکن اس جہاد کو ہم نے وہ بدنام کیا ہے، وہ بدنام کیا ہے، وہ بدنام کیا ہے. قرآن کی اور ہمارے دین کی مقدس ترین اصطلاح کو جس طرح رسوا کیا، اور اس میں صرف دشمنوں ہی کی کارگزاری نہیں ہے، ہماری اپنی غلطیوں کو دخل. 3 غلطیاں نوٹ کر لیجئے جہاد کے بعد. جہاد کے معنی جنگ،
حالانکہ اسی قرآن میں قتال کی اصطلاح بھی موجود، اسی سورہ صف میں موجود ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ ایک ہی کتاب کی دو بنیادی اصطلاحات کیا بالکل مترادف ہے؟ نمبر دو، جنگ تو ہر وقت ہوتی نہیں اور ہر شخص پر فرض ہوتی نہیں، لہذا جہاد ویسے ہی کھڈے لائن لگ گیا، مسلمان کی زندگی سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، پڑھ رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، جہاد تو فرض کفایہ ہے بھائی۔ عین خلافت راستہ میں بھی اگر کسی محاذ سے 10,000 کا تقاضا آ گیا، 10,000 آدمی اور بھیجیے، اور حضرت عمر نے 10,000 آدمی بھیج دیے، تو بقیہ جو لوگ ہیں ان کی طرف سے کفایہ ادا ہو گیا، ہر ایک کے لیے جانا لازم نہیں ہے، وہ فرض عین کی فہرست سے خارج، ہمارے فقہی تصور فرائض سے معدوم۔ نمبر 3 سب سے زیادہ، لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، مسلمان جب جنگ کرے جہاد فی سبیل اللہ ہے، چاہے بدماش ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، اللہ کا باغی ہو، صرف زیادہ بڑے محل بنانے کے لیے وہ جنگ کر رہا ہو، اپنی حکومت کو وسعت دینے کے لیے جنگ کر رہا ہو، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا، اپنی بیویوں کے لیے تاج محل بنانے کے لیے جنگ کر رہا ہو، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا ہے۔ بیڑا غرق کر دیا جہاد کا اس تصور۔ اپنی حکومتوں کی توسیع کرو، اپنی رعیت جو ہے زیادہ ہو، زیادہ لگان آئے، زیادہ جو ہے وہ آپ کے لیے ریونیوز ہو، زیادہ بڑے محل بنے، زیادہ بڑے ٹھاٹ باٹ جمے، اور چونکہ آپ مسلمان ہیں لہذا یہ جہاد فی سبیل اللہ۔ کس نے یہ ظلم کیا؟ دوسروں کو کیا دوست دیتے، کسی اور سے کیا شکوہ ہے کہ باما ہر چے کرد آشنا کرد۔ اب آئیے اصل میں سمجھیے، جہاد ایک ہے لفظ جہاد مطلقاً، جوہد سے جہاد یا مجاہدہ باب مفاعلہ، جوہد کے معنی کوشش اور مجاہدہ اور جہاد کے معنی کسی مخالفت کے علی الرغم کوشش، قتل سے مقاتلہ یا قتال، جوہد سے مجاہدہ یا جہاد۔ اب نوٹ کرتے جائیے، سب سے پہلا جہاد وہ ہے جو ہر لیونگ آرگنزم جس میں بھی کوئی رتی بھر بھئی زندگی ہے وہ جہاد کر رہا ہے، جس کا نام ہے اسٹرگل فار ایگزسٹنس۔ زندہ رہنا کوئی آسان کام ہے؟ کمپٹیشن ہے کہ نہیں؟ اقبال نے یہ لفظ استعمال کیا، جہاد زندگانی، یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ یہ تو کافر بھی کر رہا ہے، مسلمان بھی کر رہا ہے، چیوٹی بھی کر رہی ہے، مکھی بھی کر رہی ہے، ہر شے جہاد میں ہے۔ پھر ایک جہاد ہے دفاع کا جہاد، اپنی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کے لیے جہاد۔ ایک جہاد ہے اپنے حقوق کے حصول کے لیے جہاد، جن میں سب سے بڑا حق حریت۔ یہ جہاد سب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہندوؤں نے جہاد نہیں کیا تھا؟ انگریزوں کے خلاف پہلا جہاد تو بنگال کے ہندو انقلابیوں نے شروع کیا تھا، اگرچہ اس سے پہلے بہت پہلے فرائضی تحریک شروع کر چکی تھی، لیکن جو ہسٹری ہمیں اس صدی کی معلوم ہے اس میں سب سے پہلے تو ہندو انقلابی تھے، ریڈیکلز۔ اب یہ سمجھ لیجئے
یہ جہاد جب مسلمان کرے گا اور کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق کرے گا، یہ اجر و ثواب کا موجب ہوگا، اپنے اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، جہاد زندگانی کے لیے کسب حلال کرے گا، حبیب اللہ قرار پائے گا، اس کی زندگی عبادت قرار پائے گی۔ جہاد حریت مسلمان کرتا ہے، اس میں جان دیتا ہے، شہید ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اسے جہاد فی سبیل اللہ سے کنفیوز نہ کیجیے۔ ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھیے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ حضور نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو مسلمان اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید ہے۔ ٹھیک ہے، شہید ہے، لیکن یہ جہاد فی سبیل اللہ والی بات نہیں ہے، دفاع ہے اپنے مال کا، اپنی جان کا، اپنی حریت کا، اپنی آزادی کا، اپنے حقوق کا۔ جائز جنگ ہے، کرو۔ یہ تو ہوا مطلقاً جہاد۔ اب ایک لفظ آتا ہے جہاد فی سبیل، یہ ہے نظریاتی جہاد۔ آپ کا ایک نظریہ ہے، آپ اسے حق سمجھتے ہیں، اسے پھیلانا چاہتے ہیں، جان و مال کھپائیں گے اس میں، یہ جہاد ہو رہا ہے اس نظریے کے لیے۔ آپ ایک نظام کو حق سمجھتے ہیں، اس کو قائم کرنے کی جد و جہد میں جانے دے رہے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، راتوں کو جاگ رہے ہیں، دل میں مشقت کر رہے ہیں، جہاد ہے۔ لیکن اب اس میں نظریے اور نظام کا فرق ہو جائے گا۔ ابو جہل بھی مجاہد تھا کہ نہیں؟ مجاہد بھی تھا، مقاتل بھی تھا، لیکن فی سبیل الشرک، فی سبیل الطاغوت۔ مسلمان نوجوانوں کے والدین بھی جہاد کر رہے تھے، مشرک والدین جب اپنی اولاد کو فورس کر رہے تھے کہ نہیں شرک میں واپس آؤ۔ قرآن نے وہی لفظ استعمال کیا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمْ، اور دوسری جگہ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمْ۔ وہ بھی سب مجاہد تھے فی سبیل شرک، مجاہد فی سبیل شیطان، مجاہد فی سبیل الکفر، مجاہد فی سبیل الاشتراکیہ، مجاہد فی سبیل الڈیموکراطیہ، ڈیموکریسی کے لیے جہاد کیا، جانے دی لوگوں نے، مجاہد تھے لیکن فی سبیل الڈیموکراطیہ۔ یہاں اب ایڈ کیجئے جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ تیسری منزل پر میں نے آپ کو پہنچایا ہے۔ جب تک اس کا تعین نہیں ہوگا بات واضح نہیں ہوگی، اور یہی میں واضح کرتا چلوں، چاہے وہ افغانستان کا جہاد تھا، اور چاہے وہ کشمیر کا جہاد ہے، اور چاہے وہ 50 برس قبل کا جہاد الجزائر تھا، بنیادی طور پر یہ جہاد حریت تھے۔ مجھے آج تک یاد ہے الجزائر میں جہاد ہو رہا تھا 50s میں، علامہ بشیر الابراہیمی بہت بڑے عالم دین الجزائر کے آئے تھے۔ میں جماعت اسلامی کا منٹگمری جو اب ساہیوال کہلاتا اس کا امیر تھا، ہم نے کمیٹی بنائی تھی، انہوں نے تقریریں کی، ہم نے پیسے جمع کیے، جہاد فی سبیل اللہ۔ اگرچہ ان کے ساتھ ایک کرنل صاحب بھی تھے، وہ داڑھی واگری کے سے بالکل پاک اور مبرہ تھے، ہم نے ان سے صرف نظر کیا، غض بصر کیا، ہم نے تو علامہ بشیر ابراہیمی کو دیکھا۔ لیکن اس جہاد فی سبیل اللہ کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک سوشلسٹ ریاست وجود میں آ گئی، اور شمالی افریقہ میں شراب کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ملک بن گیا الجزائر۔ یہ کیسے ہو گیا؟ کیوں ہو گیا؟ گندم از گندم پہ روئے جو سے جو، جہاد فی سبیل اللہ کے نتیجے میں اشتراکی حکومت۔ معلوم ہوا something was wrong somewhere۔ آپ نے لیبل غلط کر دیا تھا، جہاد حریت تھا، ٹھیک ہے، جائز تھا، جانے دینا، جنگ کرنا، اپنی آزادی حاصل کرنا، لیکن محض جائز ہونا اور ہے، اور اس کو جہاد فی سبیل اللہ کہہ دینا، یہ زمین و آسمان کا کنٹراڈکشن ان ٹرمز۔ افغانستان میں کیا ہوا؟
یہ جہاد حریت تھا بنیادی طور پر۔ ٹھیک ہے جن لوگوں کی نیتیں یہ تھیں کہ وہ اللہ کے دین کا غلبہ چاہتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی نیت سے اجر و ثواب پائیں گے، لیکن جہاد فی سبیل اللہ کی شرائط ہرگز پوری نہیں تھی وہاں پر، ورنہ وہ جہاد فی سبیل اللہ فساد فی سبیل اللہ نہ بنتا، جو تاحال تو بنا ہوا ہے لیکن خیر کی توقع ہے۔ ہمیشہ میں نے کہا ہے کیونکہ بہت سے لوگوں نے بڑے خلوص کے ساتھ جانے دی ہیں، رنگ لائے گی ہنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد وہ نتیجہ نکلے گا، لیکن اگر وہ جہاد فی سبیل اللہ ہوتا تو کبھی کے نتیجے نکل چکے ہوتے۔ یہی معاملہ کشمیر کا جہاد حریت ہے، جو مسلمان یہاں سے جا کے مدد کرتا ہے اس کے لیے اپنی نیت سے اجر و ثواب پائے گا، لیکن جہاد فی سبیل اللہ کا میرے اور آپ کے لیے اولین میدان یہ ارض پاکستان ہے، یہاں اللہ کا دین قائم کرنے کے لیے جدوجہد۔ اپنے گھر کو چھوڑ کر اپنے گھر میں دین نہیں، باہر چلے ہیں دین قائم کرنے۔ یہاں جو کچھ ٹیلی ویژن پر ہو رہا ہے، ابتدا میں کشمیری مجاہدین جب آئے ہیں یہاں پاکستان اور جس درجے بددل ہو کر گئے ہیں، ہم نے تو نہ معلوم کیا سمجھا تھا کہ پاکستان کیا ہوگا، یہاں ہے کیا؟ بہرحال ایک بات جان لیجئے، جہاد مطلقاً وہ اور شے ہے، جہاد فی سبیل اللہ اور شے۔ اس جہاد فی سبیل اللہ کی شرط واحد، شرط لازم یہ ہے کہ اس میں سوائے اس مقصد کے کوئی مقصد شامل نہ ہو، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔ حدیث نبوی ہے کہ حضور سے پوچھا گیا، حضور کوئی شخص جنگ میں جا رہا ہے مال غنیمت کی طلب میں، کوئی جاتا ہے حمیت کی وجہ سے کہ حضور نے کوئی مہم بھیجی ہے کسی ایسے قبیلے کے خلاف جس سے اس کی پرانی خاندانی کوئی رقابت یا رنجش چلی آ رہی ہے، تو اب بڑے شوق سے جا رہے ہیں، اب ملے گا، آج موقع ملے گا۔ کوئی اپنی شجاعت کے اظہار کے لیے جنگ کرتا ہے، کون ہے فی سبیل اللہ؟ آپ نے فرمایا کوئی نہیں، صرف وہ شخص جو اس لیے جنگ کرے لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے، خلافت کا نظام قائم ہو جائے، اللہ کی حکومت قائم ہو جائے۔ اس کے سوا کوئی شے نیت میں آ گئی، اخلاص نیت کو زیرو سے ضرب دے کر زیرو کر دے۔ اب اس جہاد فی سبیل اللہ کے لیے میں نے ایک حدیث پر قیاس کرتے ہوئے چند الفاظ وضع کیے ہیں، وہ نوٹ کر لیجئے۔ نماز فرض عین ہے نا، اپنی مرضی سے پڑھیں، بغیر وضو پڑھیں، کیا نماز ہو جائے گی؟ اس کی کچھ شرائط ہیں، اس کے کوئی لوازم ہیں، اس کے لیے طہارت ہے، وضو نہیں ہے تو تیمم ہے، اس کے اوقات ہیں، اس کا ایک نظام ہے۔ سلو کما رأیتمونی اصلی، پڑھو نماز جیسے مجھے دیکھتے ہو میں پڑھتا ہوں۔ اسی پر قیاس کر لیجئے، جاہدوا فی سبیل اللہ کما رأیتمونی اجاہد، مسلمانوں اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے کہ مجھے دیکھتے ہو کہ میں نے جہاد کیا۔ اپنے من گھڑت انداز سے جہاد شروع کر دیے، اس کے شرائط اور لوازم کو ملحوظ ہی نہ رکھا، من مانی کر رہے ہیں، وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں۔ اب اس جہاد کو میں 3 مرحلوں میں بیان کروں گا۔ پہلا پری ریکوزٹ، لازمی جو ایک شے ضروری ہے وہ ایمان ہے جو یقین کا درجہ حاصل کر۔ یہی وجہ ہے سورہ حجرات میں نے اس کی آیات بھی آپ کو سنائی تھی، آیت نمبر 14 میں فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلموا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اے نبی، یہ بدو کلیم کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو، اس غلط فہمی میں نہ رہو، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔
اور اس کے بعد آیت ہے نمبر 15. اگر اسلام اور ہے اور ایمان اور ہے اور کسی کے اسلام کو اللہ قبول بھی کر رہا ہے بغیر ایمان کے کہ ابھی دل میں داخل نہیں ہوا، تو منطقی طور پر سوال پیدا ہوتا ہے پھر مومن کون ہے؟ اگلی آیت ہے جو میرے نزدیک موسٹ کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے ایمان کی. مومن کون ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. واحد مقام ہے قرآن مجید کا جہاں ایمان کے بعد اس لفظ کا اضافہ کیا گیا، اور اسلوبوں میں یہ بات اور جگہ بھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان والو ایمان لاؤ. یہی بات سورہ صف میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ. معلوم ہوا کچھ اور ایمان درکار ہے. یہ ایمان جو تمہارے پاس ہے یہ کافی نہیں ہے. یہ زبانی اقرار والا ایمان ہے، یہ کلمہ شہادت ہے، یہ موروثی عقیدہ ہے، اس لیے مل گیا ہے کہ ماں باپ مسلمان تھے. یہ پونجی لے کر چلو گے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، تم سے بڑا احمق کوئی نہیں. پہلے ایمان کی تحصیل کرو. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اور ایمان وہ جس میں شکوک و شبہات کے کانٹے چبھے نہ رہ گئے ہوں. ثم لم یرتابوا. لم کے ساتھ بڑی تاکید ہو جاتی ہے، ہرگز کوئی شک نہ رہے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. کریں جہاد وہ اللہ کی راہ میں اپنے جان اور مال کے ساتھ. یہ ایمان کہاں ہے؟ وہی دیرینہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی. یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. یہ پونجی قانونی ایمان اور اسلام کی پونجی لے کر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے قبر کس لی. آپ سے بڑا احمق کوئی نہیں. دنیا کا بھی خسارہ، آخرت کا بھی خسارہ. دنیا کا خسارہ یہ کہ کچھ نہ کچھ جان اور مال کھپانا پڑے گا، اور آخرت کا خسارہ یہ کہ زیرو. اس لیے کہ اخلاص تو ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ایمان نہ ہو. اب اس حوالے سے ذرا نوٹ کیجئے، ایمانیات ثلاثہ ہمارے ہاں مشہور ہیں. ایمان باللہ یا توحید، ایمان بالآخرہ یا معاد، ایمان بالرسالہ. ایمان باللہ یا توحید کے نتیجے میں 4 چیزیں حاصل ہونی چاہیے اگر وہ حقیقتاً ایمان باللہ. نمبر 1، جہاد کا ہدف معین کرتا ہے یہ توحید کا نقطہ. خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ ان الحکم الا للہ. جہاد کا یہ ہو لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، اور کوئی شے اس میں شامل نہیں. اخلاص. نمبر 2، تزکیہ. اللہ کی راہ میں جان دینا چاہتے ہو، بڑا مبارک ارادہ ہے، پہلے اس جان کو پاک کر لو. ناپاک جان دے کر کیا لوگے؟ ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب. ہمارا حال کیا ہے؟ قربانی کے لیے بکرا دینا، دیکھنا کہ سینگ ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے. اور اپنی جانیں اللہ کی راہ میں دینے جا رہے ہیں، ساری کثافتیں، ساری خباثتیں، حب دنیا، حب مال، حب جاہ، ساری لعنتیں دل کے اندر لیے ہوئے. اس ناپاک جان کے دینے سے کچھ حاصل نہیں. محمد رسول اللہ نے پہلے جانیں پاک کی. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم.
پھر ان پاکیزہ جانوں کی قربانی پیش کی ہے. اے اللہ یہ میری 15 برس کی کمائی ہے، یہ حاضر. تزکیہ. اگر یہ تزکیہ ہوئے بغیر کہیں حکومت مل جائے مسلمان کو، سورہ محمد کی آیت سنا رہا ہوں، آیت نمبر 22 صلی اللہ علیہ وسلم، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. سورہ محمد سورۃ القتال غزوہ بدر سے متصلاً قبل نازل ہو رہی ہے. اے مسلمانوں، اگر آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزرے بغیر کہیں حکومت مل گئی تو تم ہی ہوگے جو فساد پیدا کرو گے زمین میں، اپنے رحمی رشتے کاٹو گے. تمہیں بھٹیوں میں سے گزاریں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. سارا کھوٹ نکال کر باہر کر دیں گے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ. تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ ہے پاک کر دیں گے. جب تک یہ نہیں ہے، حکومت مل جائے گی تو کیا کرو گے؟ روس چلا گیا تو کیا ہوا؟ پھر کس کی جنگ ہوئی آپس میں؟ لوگ پوچھتے ہیں جو اب مارے جا رہے ہیں وہ کس کھاتے میں؟ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. جانوں کو پاک کرو، تزکیہ کرو، نیتوں کو پاک کرو، عقائد کو شرک کی ہر آمیزش سے پاک کرو، عمل کو بدعات سے، رسومات سے پاک کرو، معاش کو پاک کرو، معاشرت کو پاک کرو. اس کے بعد آؤ میدان میں. ناپاک جانے لے کر کوئی نتیجہ نہیں نکلے. نمبر 3، یہی توحید، یہی ایمان باللہ ہے جو مسلمان کے اندر غیرت اور حمیت دینی کی آگ بھر دیتا ہے. میرا رب اور اس کی بات اعمال، میرا اللہ اور اس کے دین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہوں. حضرت ابوبکر نے کیا فرمایا تھا؟ ایبدل الدین وانا حی. میرے ہوتے ہوئے ابھی میں زندہ ہوں اور دین میں کوئی تغیر و تبدل. اگر یہ نہیں ہے تو بے غیرتی. حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. اور اس بے غیرتی اور بے حمیتی کا عالم جو یہ ہے، جو ہمارے دین میں مقام ہے، اس کو سن لیجئے. اوحى اللہ عز وجل الى جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینۃ کذا وکذا باہلھا. اللہ نے وحی کی حضرت جبرائیل کو علیہ الصلوۃ والسلام، فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو، سدوم اور عامورہ کی بستیوں کی طرح عذاب ہلاکت نازل کر دو. قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین. اے اللہ، میں اس بستی کو الٹ دوں، اس میں تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی. کسی کے ذاتی تقوی کے کیا انتہا ہے، ذاتی نیکی کا کیا عالم ہے، کسی کے زہد کی کیا سطح ہے، ذرا غور کیجئے. گواہی دینے والے جبرائیل ہیں، کوئی کرائے کے وکیل نہیں ہے اور کوئی پولیس کے ٹاؤٹ نہیں ہے. لم یعصک طرفۃ عین. قال فقال، حضور فرماتے ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا، اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو، پہلے اس بدبخت پر پھر دوسروں پر. فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط، اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ کبھی میری غیرت اور حمیت کی وجہ سے متغیر نہیں ہوا. اس کو کسی نے ماں کی گالی دے دی تو پورے جسم کا خون چہرے میں آ گیا، کچھ کر نہ سکا ہو، کانپ تو گیا اپنی جگہ پر. اب میرے دین کی دھجیاں بکھرتے ہوئے دیکھتا رہا اور لگا رہا، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. انہی مسائل میں الجھاؤ. سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنی چاہیے، جہری طور پر کہ نہیں پڑھنی چاہیے.
1.5 گھنٹے کی تقریر سننے کے بعد اصل مسئلہ یہ اٹھا، بیڑا یوں ہی تو غرق نہیں ہو گیا۔ جس نے کہا تھا کیا اسے معلوم نہیں اختلافی مسئلہ؟ الجھا ہے، یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے۔ چوتھی چیز، اگر یہ ایمان باللہ حقیقی پیدا ہو جائے گا تو توکل صرف اللہ پر، اسباب پر نہیں، وسائل پر نہیں۔ تفویض الامر الی اللہ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اور راضی برضائے رب۔ اے اللہ میں نے اپنی جان کھپا دی، ابھی تیری مشیت میں نہیں ہے کوئی نتیجہ نکلنا، میں راضی ہوں۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ، تیری اپنی مشیت ہے۔ اس کی بے نیازی کا عالم یہ ہے کہ جلیل القدر نبی، اللہ اکبر، حضرت یحییٰ علیہ السلام، وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وکان تقیا، اور ایک رقاصہ کی فرمائش پر گردن اڑا کر تشت میں رکھ کر سر پیش کر دیا، نہ آسمان پھٹا نہ زمین شق ہوئی۔ اس کی بے نیازی ہے۔ اب کون اپنا فرض ادا کرنا، بس توکل اس پر، تفویض الامر اس کو اور اس کی رضا پر۔ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح۔ 4 چیزیں ہوں گی تو یہ جہاد فی سبیل اللہ ہوگا، اور ابھی صرف ایمان باللہ کی بات ہوئی۔ اس کے بغیر کود جاؤ میدان میں، رام بھلی کرے گا۔ سیاسی جو ہیں لوگ اپنے حوصلہ مندیوں کا نشانہ بناتے ہیں، ایکسپلائٹ کرتے ہیں، نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں، اپنی لیڈریاں چمکانے کے لیے۔ جہاد فی سبیل اللہ اس ایمان کے بغیر نہیں ہے۔ نمبر 2، ایمان بالآخرہ، معاد سے جہاد کا کیا تعلق ہے؟ میرا اس وقت موضوع ایمان فی نفسہ ہی نہیں ہے، وہ علیحدہ موضوع ہے۔ جہاد سے کیا تعلق ہے؟ جہاد میں لگے گی جان، جہاد میں کھپے گا مال۔ کیوں کھپاؤں میں؟ پاگل ہوں میں؟ اگر یقین ہے کہ آخرت ہے، اگر یقین ہے کہ اصل زندگی وہی ہے، ان دار الآخرۃ لہی الحیوان، اگر یقین ہے کہ ایک کے کم سے کم 700 ملیں گے، تب میں بے وقوف ہوں اگر نہ لگاؤں۔ کون شخص ہے جو خود غرض نہیں ہے؟ جہاد بھی کرو، اپنے لیے کرو۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جہاد کر رہے ہو تو کوئی اللہ پر احسان نہ دھرنا۔ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ۔ اللہ پر اس کے نبی پر کوئی احسان تمہارا نہیں ہے، کر رہے ہو اپنے لیے، اپنی عاقبت کے لیے۔ ایک لگا کر 700 ملتے ہوں، اور ابھی اس کے وَيُضَاعَفُ لِمَن يَشَاءُ۔ یہ تو ہمارے لیے حساب کتاب کے لیے کچھ بات بتا دی گئی ہے، کوئی حساب کتاب ہی نہیں۔ انفائنائٹ کا فائنائٹ کے ساتھ کیا نسبت کا معاملہ ہے؟ کہاں محدود کہاں لامحدود؟ جتنا یقین ہوگا، جتنا یقین ہوگا۔ بڑی پیاری سی بات کیسے سمجھائی ہے حضرت حضور نے حضرت عائشہ کو رضی اللہ تعالی عنہا۔ بکری ذبح ہوئی، سارا گوشت غربا میں، اصحاب صفہ تو در پر بیٹھے ہوئے تھے، تقسیم ہو گیا۔ ایک شانے کا تھوڑا سا گوشت بچا کر رکھ لیا، حضور کو پسند تھا خاص طور پر، جسے ہم دستی کہتے ہیں۔
تشریف لائے، پوچھا ما بقیہ منہا، اس بکری میں سے کیا بچا؟ عرض کیا ما بقیہ منہا الا کتفہا، نہیں کچھ نہیں بچا حضور، سب اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، بس ایک شانہ بچایا ہے۔ فرمایا بقیہ کلھا الا کتفہا، جو اللہ کی راہ میں دے دی گئی وہ بکری بچ گئی، جو ہم کھا لیں گے وہ کنزیوم ہو جائے، بچت وہ ہے یہ نہیں۔ زمین و آسمان کا فرق، آخرت کا یقین، آخرت کا یقین ہو پھر تردد پیدا ہو جائے، آخرت کا یقین ہو اور تذبذب پیدا ہو جائے، مذبذبین بین ذالک۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ آخرت کا یقین، پھر دنیا کی طلب، تن من دھن اس کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ بالنفس والمال، یہ بالنفس والمال کی ساری کوانٹیٹیٹو ریلیشن شپ جو ہے اور ریشو پروپورشن وہ ایمان بالآخرہ کے ساتھ، جتنا گہرا ہوگا اتنا ہی انفاق نفس، بذل نفس، انفاق مال بڑھتا چلا جائے۔ تیسری چیز آئی ہے رسالت۔ جہاد کا کیا تعلق تھا رسالت کے ساتھ؟ میں نظریاتی بات اس وقت نہیں کر رہا ہوں، میں آج صرف کوئی بھی اصطلاح دوسری نہیں لانا چاہتا۔ لفظ انقلاب بھی آپ نے میری زبان سے آج بھی سنا ہوگا۔ جہاد، رسالت کے ساتھ اس کا کیا تعلق؟ جہاد نہیں ہو سکتا جب تک کہ منظم جماعت نہ ہو، سم وطاعت، سنو اور مانو۔ اور جان لیجئے کہ پوری دنیا کی تاریخ میں جو رسالت کی بنیاد پر سم وطاعت قائم ہوتی تھی اس سے زیادہ کوئی سم وطاعت ممکن نہیں۔ جب مان لیا یہ اللہ کے نبی ہے، ما ینطق عن الہوی ان ھو الا وحی یوحی، اب کوئی نافرمانی کا امکان ہے؟ اطاعت، فاسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت۔ میں تو یہ عرض کیا کرتا ہوں، بہت سے لوگوں کے علم میں ہوگی بات، جھوٹی نبوت نے قادیانیت کے اندر جتنا نظم پیدا کر دیا ہے اس کا تصور کیجئے، کوئی جماعت ہے اتنی منظم؟ جھوٹی نبوت۔ کسی ملنگ کا قصہ بیان ہوتا ہے کہ وہ بنا ہوا ملنگ تھا، اب اس کے جو نذرانے پیش ہو رہے ہیں، دودھ جلیبی پیش ہو رہی ہے، جو آؤ بھگت ہو رہی ہے، اس نے سوچا جس چیز کے سوانگ میں یہ کچھ ہے اس کی حقیقت میں کیا ہوگا، اور زندگی بدل گئی۔ جس شے کے ڈھونگ میں، سوانگ میں، جھوٹ میں یہ نظم ہے جو آج بھی موجود ہے قادیانیوں کا۔ سیٹلائٹ پر ان کے خطبے نشر ہو رہے ہیں، اس میں ٹھیک ہے عالمی طاقتوں کی پشت بنائی بھی ہے، لیکن عالمی طاقتیں بھی گھوڑے کو دیکھ کر اس کے اوپر داؤ لگاتی ہیں۔ آپ ریس میں جا کر پوری طرح دیکھ لیتے ہیں گھوڑا کون سا جیتے گا، تب اس پر داؤ لگاتے ہیں۔ اللہ بچائے آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ ایک مثال دی ہے آپ کو۔ ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے، پہلے تو میں اس نظم کی اہمیت کے لیے مثال دے دوں۔ غزوہ احد میں کیا غلطی ہوئی تھی صحابہ سے؟ کوئی کفر کیا تھا؟ شرک کیا تھا؟ میری تحقیق یہ ہے کہ حضور کے حکم کی خلاف ورزی بھی نہیں کی تھی، تعویل کر لی تھی کہ حضور نے جو فرمایا تھا کہ یہاں سے نہ ہٹنا، تو الفاظ چونکہ یہ تھے کہ چاہے تم دیکھو کہ ہم سب کے سب ہلاک ہو گئے اور ہمارے گوشت کو پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، تب بھی مت ہٹنا۔ تعویل کر لی گئی کہ وہ شکست کی حالت میں تھی، یہ تو فتح ہو گئی۔ لیکن لوکل کمانڈر، اصول یہی ہے
من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصى امیری فقد عصانی. لوکل کمانڈر کہہ رہا مت ہلو. 50 میں سے 35 چلے گئے، فتح شکست میں بدل گئی. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ. اسی سے سمجھ لیجئے. اور افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے اس کا اصل سبب کیا تھا؟ 7 گروپ، کوئی کسی کی سننے والا نہیں، ہر ایک کی چودراہٹ، بلکہ ایک شخص سے بیعت کر کے توڑ دی. اس کا کفارہ ہے، اس کی سزا ہے. سزا پانے کے بعد انشاءاللہ قربانیاں بھی رنگ لائیں گی، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن صحابہ کو اگر حضور اللہ تعالیٰ نے سزا دے دی تو اور کون ہوگا جو اپنے آپ کو مستثنا سمجھے کہ ہمیں سزا نہ دی جائے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ختم نبوت کے بعد اب کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، تو اب اس سمع و طاعت کی بنیاد کیا ہوگی؟ سمع و طاعت تو ایسی اگر نہیں ہے تو نہیں ہو سکتا جہاد. جہاد فساد میں بدل جائے گا، ساری قربانیاں رائے گاہ چلی جائیں. ایک امیر کی اطاعت اگر نہیں ہے ساری محنتیں ختم ہو جائیں. وہ کیسے ہو، کس دلیل سے ہو، کس نص کی بنیاد پر ہو. اور نوٹ کر لیجئے اس کا بدل دینا محمد رسول اللہ کا فرض منصبی تھا. اگر کوئی شے ضروری ہے اور اب اس کے لیے جو چیز اس وقت تھی معمول بہی وہ آئندہ نہیں رہے گی تو اس کا بدل دینا فرض ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حکمت ہے کہ حضور انسٹیٹیوشن آف بیعت دے کر گئے. ایک شخص کو ٹھوک بجا کر دیکھ لو، سیرت و کردار کا امتحان کر لو اپنی امکان بھر، اس کے فہم اور فراست کو بھی جانچ لو. اگر دل ٹھک جائے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو. صرف ایک فرق ہوگا، رسول کی اطاعت مطلق تھی، جو حکم دیں گے ماننا پڑے گا. اب اطاعت ہوگی فی المعروف، کتاب و سنت کے دائرے کے اندر، باقی کوئی فرق. اسی لیے میں نے آپ کو وہ حدیثیں سنائی تھی 3. حضرت حارث اشعری فرما رہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے فرمایا انی آمرکم بخمس، مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا. ایک روایت میں اضافی الفاظ ہیں اللہ امرنی بہن، میں خود نہیں کر رہا، اللہ کا حکم ہے جو پہنچا رہا. بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. اس موضوع پر میری ایک تقریر انگریزی میں 2 گھنٹے کی شکاگو میں کر کے آیا تھا، جس کا ویڈیو آڈیو موجود ہے. The importance and the nature and the basis of organization in Islam with special reference to the institution of Bay'ah. اس کی تلخیص اور اردو ترجمہ جو ہے میثاق میں شائع ہو چکا. اسی حدیث پر ساری گفتگو ہے. پھر میں نے آپ کو شعر سنایا جو صحابہ کرام آواز میں آواز ملا کر پڑھ رہے تھے غزوہ احزاب میں، جبکہ پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے، کئی وقت کا فاقہ تھا، مدینے کی پتھریلی زمین، اس میں خندق کھودنے کا حکم مل گیا، پھاوڑے اور کدالیں چل رہی تھیں اور زبان پر الفاظ تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے محمد سے جہاد کی بیعت کی ہے، اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک جان میں جان. اور اس بیعت کے لیے جو الفاظ ہیں متفق علیہ،
عن عبادة بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ، آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، فی العسر والیسر، چاہے مشکل ہو چاہے آسانی ہو، والمنشط والمکرہ، چاہے طبیعتیں آمادہ ہو چاہے اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، وعلی عثرۃ علینا، چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں، وعلی لا ننازع الامر اہلہ، جنہیں آپ ذمہ دار بنائیں گے ہم ان سے جھگڑیں گے نہیں، تعاون کریں گے، ان کا بھی حکم مانیں گے، وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، اور جہاں کہیں بھی ہوں گے حق بات ضرور کہیں گے، اپنی رائے ضرور پیش کرتے ہیں. یہ بیعت ہے. ایک لفظ کا اضافہ کر کے ہم نے تنظیم اسلامی میں اسی حدیث کو اختیار کیا ہے، علی السمع والطاعۃ فی المعروف، شریعت کے دائرے کے اندر اندر. یہ کوئی آغا خانی جماعت نہیں ہے کہ جس کا سربراہ جس چیز حرام کو چاہے حلال کر دے، حلال کو چاہے حرام کر دے. حلت و حرمت ختم ہو چکی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحلیل و تحریم تکمیل پا چکی. اس دائرے کے اندر اندر نظم جماعت قائم کرو. یہ میں نے ایمانیات ثلاثہ کا تعلق جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا. اسی مرحلے میں جبکہ یہ جہاد چل رہا ہو، ایک اضافی چیز ہوگی. جب تک طاقت کافی نہیں ہے تم پر کیچڑ اچھالا جائے، تم پر چھینٹے اڑائے جائیں، تمہارا استہزاء کیا جائے، تم پر فقرے چست کیے جائیں، تمہیں پاگل کہا جائے، تمہیں مجنون کہا جائے، تمہیں شاعر کہا جائے، تمہیں جو چاہے کہا جائے، تمہیں مارا جائے، پیٹا جائے، لیکن یہ کہ تم صبر محض، نو ریٹیلیشن، با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن. اس سے بڑی درویشی کیا ہوگی؟ مار کھاؤ، ہاتھ مت اٹھاؤ. پتھراؤ ہو رہا ہو تو پھول پیش کرو، ادفع باللتی ہی احسن. تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں، تم ہاتھ نہ اٹھاؤ. اس سے بڑا تربیت کا پروگرام کوئی نہیں. ڈسپلن، اجازت نہیں ہے محمد رسول اللہ کی. سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جس طرح ٹارچر کی جا رہی ہے، خون کھول رہا ہوگا صحابہ کرام کا. وہ بزدل نہیں تھے، وہ بے غیرت نہیں تھے، معاذ اللہ. نہیں، اجازت نہیں. خود حضور گزر رہے، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے. استقبال کی تیاریاں ہو رہی. اور مکی صورتوں میں سے کتنی ہیں ابتدائی جو ختم ہوتی ہے خود حضور سے، فاصبر واصبر وما صبرک الا باللہ واصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا ولربک فاصبر. صبر. البتہ دوسرا مرحلہ آتا ہے طاقت کا استعمال. بس یہ ہے اصل بات سمجھنے کی. یہ ساری تمہید ہے. بڑا سادہ سا شعر اقبال کا ہے، بڑا گہرا. ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے. میں نے کہا جان کو پاک بھی کرو اور جان بناؤ بھی. المومن القوی خیر من المومن الضعیف، اعدوا لهم ما استطعتم. تیاری کرو، طاقت بناؤ، نفری بڑھاؤ، تربیت گہری کرو، تزکیہ اور کرو، صبر کرو. دو اشعار ہیں علامہ اقبال کے، میں حیران ہوتا ہوں یہ شخص کہاں کہاں پہنچتا تھا. پہلے شعر میں تو جو بھی بہرحال ایک قلندری کا انداز ہے، جس طرح اللہ سے اپنا مکالمہ بیان کر رہے ہیں.
گفتند جہان ماں آیا بتمی سازد. اللہ نے مجھ سے پوچھا یہ میری دنیا تمہیں کچھ اچھی لگی کہ نہیں؟ تمہارے ساتھ سازگار ہے یا نہیں؟ تمہیں کوئی بھلی لگی کہ نہیں؟ گفتند جہان ماں آیا بتمی سازد گفتم کے نمی سازد. میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں پسند. گفتند کے برہم زن، فرمایا توڑ پھوڑ کر رکھ دو اس کو. زمانہ بات تو نہ سعادت تو بعد زمانہ ستیش. نظام درست نہیں تو توڑو اسے. گفتند جہان ماں آیا بتمی سازد گفتم کے نمی سازد گفتند کے برہمزن. لیکن یہ برہمزن ہوگا کیسے؟ با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن. پہلا مرحلہ ہے درویشی کا. دعوت بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، خوشامد بھی ہے، جھڑکیاں بھی کھا رہے ہیں پھر بھی بات پیش کر رہے ہیں، تانے سن رہے ہیں پھر بھی اپنی بات بیان کر رہے ہیں. با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن چوں پختہ شوی خودرا پر سلطنت جم زن. جب تیار ہو جاؤ، تکڑے ہو جاؤ، مضبوط ہو جاؤ، اب اپنے آپ کو سلطنت جم پر دے مارو، ٹکراؤ. تصادم، میٹھے میٹھے واز ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے. ایک وقت آیا درویشی ختم ہو گئی. قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم. مسلمانوں تمہارے بند ہاتھ کھول دیے گئے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. آگے بڑھو. عید کا جواب پتھر سے. مرحلے مرحلے کی بات ہے، وہ مرحلہ اور تھا. با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن جو پختہ شوی خودرا بر سلطنت جم زن. یہ جو سلطنت جم، اس کو نظام سمجھیے. نظام جیسے کہ بادشاہت کا نظام، امپیریلزم کا نظام، عوامی حاکمیت کا نظام، سرمایہ دارانہ نظام، جاگیردارانہ نظام، جو نظام بھی ہے اسلام کے سوا طاغوت ہے. دے مارو اپنے آپ کو اس پر. لیکن یہ دے مارنا دو طریقے پر ممکن ہے. ایک طریقہ ہے دو طرفہ جنگ. آج کا نظام ہوگا تو اسے ہم کہیں گے مسلح بغاوت. اور حضور کے زمانے میں وہ قتال، چیلنج. یہ دو طرفہ جنگ تھی. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. یہ قتال دو طرفہ ہے. قتل کر بھی رہے ہیں، قتل ہو بھی رہے. بدر میں ان کے 70 مارے گئے، ادھر سے 14 شہید ہو گئے. احد میں 70 شہید ہو گئے. تلک الایام نداولها بین الناس. یہ دو طرفہ جنگ ہے. سیرت النبی میں دو طرفہ جنگ ملتی ہے. اور نوٹ کر لیجئے یہ دو طرفہ جنگ، جیسے کل بھی ایک مقرر نے کہا تھا، جائز ہے. فساق و فجار کے خلاف مسلمان ہو چاہے تلوار اٹھانا، طاقت کا استعمال کرنا جائز. اگرچہ اس کی اپنی شرائط ہے. طاقت اتنی فراہم ہو چکی ہو کہ کم سے کم بظاہر احوال کامیابی یقینی نظر آئے. ایسا نہیں کہ 200-400 آدمی جمع کیا اور ٹکرا دیا. قوم ہے 12 کروڑ کی اور 200-400 آدمی کھڑے ہو گئے اور نکل کھڑے ہوئے جھنڈے لے کر. اس کا تو جو نتیجہ نکلنا ہے وہ سب کے سامنے آئی گئے. کوئی ریشیو پروپورشن تو ہونی چاہیے. صحابہ سے بھی کہا گیا تھا تو 1 اور 10 کا معاملہ کہا گیا تھا، اور پھر صحابہ ہی کے دور میں کہہ دیا گیا تھا 1 اور 2 کا معاملہ بھی. اب الان فیکم ضعفا، کوئی نسبت و تناسب. لیکن یہ جان لیجئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے 100% درست ہے. فساق و فجار اور ظالم اور غاصب مسلمان حکمرانوں کے خلاف مسلح بغاوت جائز.
البتہ آج کے دور میں وہ فیزیبل نہیں رہی. یہ ہے نقطہ سمجھنے کا کہ جہاں اختلاف ہو گیا ہے حالات کا. حضور کے زمانے میں ادھر کافر ادھر مسلم، یہاں ادھر بھی مسلم ادھر بھی مسلم، حسنی مبارک بھی مسلم، اخوان والے بھی مسلم. حافظ الاسد بھی مسلم، اور حما کے وہ مسلمان باشندے بھی مسلمان تھے جن کو اڑا کر رکھ دیا تھا. ایک تو یہ تبدیلی ہے. دوسری تبدیلی، حضور کے زمانے میں کوئی اسٹیبلش گورنمنٹ نہیں تھی جزیرہ نما عرب میں، کوئی سٹینڈنگ آرمیز نہیں تھی، ٹرینڈ آرمیز نہیں تھی. ادھر بھی والنٹیئر ادھر بھی والنٹیئر، ادھر 313 والنٹیئر تھے ادھر 1000 والنٹیئر تھے وہ بھی والنٹیئر یہ بھی والنٹیئر. ادھر بھی تلواریں ادھر بھی تلواریں. چلیے 2 اور 100 کی نسبت ہو جائے، لیکن یہ کہ 1 اور 100 کی بھی ہو جائے، نوعیت وہی ہے. کوانٹیٹیو ڈفرنس ہے، کوالٹیٹیو نہیں. ادھر 100 گھوڑے ادھر 1 گھوڑا یا 2 گھوڑے. یہ 70 اونٹ 2 گھوڑے یہاں سیراب ہو جاتے. حفیظ جالندھری کا شعر مجھے یاد آ گیا. 2 گھوڑے بمقابلہ 100 کے، 70 اونٹ بمقابلہ 1000. اور آج جو بھی نظام قائم ہے اس کو پروٹیکشن حکومت کی ہے. وہی جاگیردار بیٹھا ہوگا حکومت میں، سرمایہ دار بیٹھے ہوں گے حکومت میں. وہ اس شاخ کو کاٹنے دیں گے جس پر ان کا بسیرا ہے. اور ان کے ڈسپوزل پر فوج بھی ہے، ان کے ڈسپوزل پر ایئر فورس بھی ہے، ان کے ڈسپوزل پر ساری پولیس بھی ہے، پیراملٹری فورسز بھی ہے، سب کچھ ہے. یہ ہے وہ مشکل جس کا حل کرنے کی ضرورت ہے. یہ جان لیجئے جانے دیے بغیر یہ کام نہیں. لیکن جانے دینا ایک 2 طرفہ جنگ میں ممکن ہے، ایک یک طرفہ جنگ میں ممکن ہے. اور یک طرفہ جنگ کیا ہے؟ منظم پرامن احتجاجی تحریک جو نان کوآپریشن سے شروع ہو. چاہے یہ گاندھی کا لفظ تھا، نان وائلنٹ نان کوآپریشن، اور اس کی انتہا ہوگی سول ڈس اوبیڈینس، جس کا نام ہمارے یہاں پچھلے دنوں لیا تھا اور لیتے ہی پھر دبک گئے. آسان کام نہیں ہے سول ڈس اوبیڈینس. ٹیکس نہیں دیں گے، یہ نہیں کریں گے، اور سارے تھوکے ہوئے چاٹ لیے. اس لیے کہ پہلے تیار کرنا پڑتا ہے لوگوں کو. ٹیکس نہیں دو گے گولیاں چلیں گی. تیار ہیں؟ لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ یک طرفہ جنگ، اپنی جان دینے کے لیے تیار، دوسرے کی جان نہ لی جائے. اس کا فائدہ کیا؟ فائدہ یہ ہے کہ نیشنل آرمیز حکومت کے حکم سے کچھ لوگوں کو تو قتل کریں گی لازماً، لیکن مسلسل اینڈ لیس میسیکر وہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ نیشنل آرمیز ہیں. انہیں معلوم ہے ہمارے اپنے بھانجے بھتیجے سامنے موجود ہیں. بھٹو صاحب نے کہا تھا میری کرسی بہت مضبوط ہے، ثابت ہوا وہ تو مضبوط نہیں نکلی. 2 بریگیڈیئرز نے انکار کر دیا لاہور میں، we are not going to shoot anymore, go and have some political settlement. ہم کوئی آکوپیشن آرمی تو نہیں ہے، ہم کوئی قابض فوج تو نہیں ہے. جنرل ڈائر نے اگر مار دیے ہو 5000 ایک دن میں، اس کا کیا دکھ ہے؟ ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو مر جائے، اسے کیا دکھ؟ لیکن جرنیل، اسی لیے یہی ہونے والا تھا. ایران میں اسلحہ تو ختم نہیں ہو گیا تھا شاہ کا. دی بگیسٹ آرسنل ان ایشیا، اس لیے کہ آپ روس کو نکال دیجئے. روس جو ہے ایشین پاور نہیں تھی، وہ یورپین پاور ہے. پورے ایشیا میں کسی ملک کے پاس اتنا اسلحہ نہیں تھا جتنا کہ شہنشاہ ایران کے پاس تھا. ساوک کے بھیڑیے اس کے پاس تھے. کیوں بھاگا؟ نہتے لوگوں نے بھگایا، جانے دینے کے لیے تیار تھے اور دی ہیں جانے. آکوپیشن آرمیز کے خلاف گوریلا وار کام کر سکتی ہے، لیکن نیشنل آرمیز کے خلاف نہیں. اگر آپ فوج کو ماریں گے تو فوج اور مارے گی اور مارے گی.
اب وہ بدلے میں مارے گی. فوجیوں میں بھی دوستیاں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ آپ نے ان کے کسی دوست کو مار دیا، اب وہ جو بدلہ لے گا آپ سے، اب وہ صرف بھٹو کے حکم سے نہیں گولی چلائے گا، اب وہ اپنے جذبے کے تحت چلائے گا. اگر صرف حکومت کے جذبے سے، حکومت کے حکم سے چلا رہا تھا تو ایک وقت میں آ کر وہ صاف کہہ دے گا نو مور. اور یہی کامیابی کی ضمانت ہے. صرف ایک ہے جگہ جہاں میں نے جہاد میں اس مرحلے میں اجتہاد کیا ہے، اور وہ بھی یہ نہیں کہ وہ حرام ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جائز ہے اگر حالات اس کے لیے سازگار ہوں، ٹیرین ایسا ہو. اب میدان پڑے ہوئے ہیں پنجاب کے اور یہاں کوئی گوریلا مار سکتی، کسی کا دماغ خراب ہوا. لیکن یہ کہ کوئی پہاڑی علاقے ہو، جو بھی ہو سکے، حرام نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ مراحل طے ہو چکے ہوں اور اتنی طاقت فراہم ہو چکی ہے تو جواز ہے. البتہ یہ دوسرا راستہ جو ہے یہ ہے کہ اس میں آپ کو کسی کو مارنا ہی نہیں، کوئی چنتا ہی نہیں، مرنے کے لیے تیار تو اور چاہیے کیا؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اور چاہیے کیا؟ فہو المطلوب. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، ہمارے لیے تو حسنہ ہی حسنہ ہے. گر جیت گئے تو کیا کہنا ہے، اور ہارے بھی تو بازی مات نہیں. جان دے دی تو اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں.